السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی 91 آیتیں، 90 پر ایک آیتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 92 ٹو آیت نمبر 100، آیت نمبر 90 پر 2 سے آیت نمبر 100 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بلا کسی تاخیر آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے، کل کے ایپیسوڈ میں اللہ رب العالمین نے جنگ کے تعلق سے کچھ انفارمیشن ہمیں دی تھی۔ جنگ کو فرض کر دیا، تو لہٰذا موت کے ڈر سے اپنے آپ کو جنگ سے پیچھے مت رکھو۔ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، جب آئے گی تو آپ اس کو کتنی بھی سیفٹی پلاننگ کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، آپ بچا نہیں سکتے، تو لہٰذا جنگ سے کبھی پیچھے مت رہنا۔ ہمیں اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ دیکھو، جب بھی آپ کو اسلام کے لیے بلایا جائے، اسلام کی خدمت کا موقع ملے، جب بھی اگر آپ کا دشمن اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے، تو ایسی حالت میں آپ کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کا ساتھ دینا ہے، اسلام کا ڈیفنس کرنا ہے، اسلام کو بچانے کی آپ کو کوشش کرنا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد دوسرا پیغام اللہ رب العالمین نے یہ دیا کہ دیکھو، اگر تمہیں کبھی سفارش کرنے کا موقع ملے تو سفارش تمہاری نیک کاموں میں ہونی چاہیے، برے کاموں میں نہیں ہونی چاہیے۔ نیک کاموں میں سفارش کرو گے تو ثواب ملے گا، اگر گناہ کے کاموں میں سفارش کرو گے تو آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سلام کا تذکرہ کیا کہ جب بھی کوئی آگے سے آپ کو سلام کرے تو جتنا وہ سلام کرتا ہے اس سے بڑھ کر آپ کو جواب دینا ہے۔ کل میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقوں کی بری عادت کا تذکرہ کیا کہ صبح میں مومن ہوتے ہیں، شام میں منافق ہو جاتے ہیں، شام میں کافر ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اے امت محمدیہ، آپ کو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان ہی بنائے رکھنا، ان کافروں کی طرح، ان منافقوں کی طرح گھرگٹ کی طرح رنگ بدلنا نہیں کبھی بھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو اچھے چیزیں ہمیں لگے اسے اپنا لے کو، جو اسلام کے برے چیزیں لگے اسے چھوڑنا نہیں، سارے کے سارے اسلام کو ہمیں اپنانا ہے۔ یہ کچھ پیغامات تھے جو کل کے ایپیسوڈ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ تو لہٰذا چلیے آج کا ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، یعنی جنگ کے متعلق ہی اللہ رب العالمین کچھ اہم پیغامات ہمیں دے رہا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ جنگ کے مسائل نہ، یہ جنگ کی آیتاں نہ، یہ اللہ کے نبی کے زمانے کا نہ، پریزنٹ سے اس کا کیا تعلق، حال سے اس کا کیا تعلق، ایسا کوئی بالکل نہ سوچے۔ اللہ رب العالمین یہ ان آیتوں کے ذریعے بہت سارے پیغامات ہمیں دے رہا ہے۔ جو پیغام اللہ ہمیں دے رہا ہے، اس پیغام کو آپ لے کر، اس کو سمجھ کر، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی آپ کوشش کریں۔ اے بات سمجھ میں؟ تو چلیے بلا کسی تاخیر آج کا ایپیسوڈ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 92۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے: وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کا قتل کرے، کسی دوسرے مومن کا مرڈر کرے، الا خطا، الا کہ اگر غلطی سے ہو گیا ہو۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک گردن کو آزاد کرے گا، ودیۃ مسلمہ، اور مقتول کے گھر والوں کو دیت دے گا، الا ان یصدقوا، الا کہ اس کے گھر والے معاف کر دیں یا صدقہ کر دیں۔
فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر مقتول کا تعلق تمہارے دشمنوں سے ہے، کافروں سے ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو لہٰذا ایسی حالت میں تم صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرو گے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر مقتول کا تعلق اس قوم سے ہے جس قوم کا تم سے عہد و پیمان ہے، جس قوم کا تم سے کمٹمنٹ ہے، جس قوم کا تم سے معاہدہ ہے، ایسی قوم سے اگر اس مقتول کا تعلق ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، سب سے پہلے مقتول کے گھر والوں کو دیت دینا پڑے گا، اس کے بعد ایک مومن گردن کو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو آپ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھ لیں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبے کا ایک طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العالمین سب کو جانتا تھا اور سب کچھ حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو جاننے والا اور سب سے بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین کیا بولنا چاہتا ہے؟ اسلامک لا، اسلامک قانون۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی آیتیں ہم پڑھتے ہوئے آئے جنگ کے متعلق تھی، اسی کے کانٹیکسٹ میں اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو ذکر کیا۔ یعنی پاسبل ہے جب تم کافروں سے جنگ کرتے رہو تو اس حالت میں سب سے پہلے اللہ نے تو یہ بیان کر دیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو جان بوجھ کر کبھی قتل نہیں کرے گا۔ یہ ایک مومن کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اللہ نے کہا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی ایک مومن کو قتل کیا تو سمجھو کہ اس نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا، ساری ہیومینٹی کو اس نے کیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں بلکہ انجانے میں غلطی سے قتل کر دے، ہو سکتا ہے جنگ کر رہے ہیں آپ، لڑ رہے ہیں، اسی میں کوئی مومن سامنے آیا، آپ کافر سمجھ کو قتل کر ڈالے، بعد میں دیکھے تو انہیں مومن تھا۔ اگر آپ سے ایسی غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا اگر قتل ہونے والے مومن کا تعلق مومن گھرانے سے ہے تو آپ کو ایسی حالت میں سب سے پہلے ان کے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اس کے بعد ان کے گھر والوں کو دیت دینا ہے، اس کے جان کا بدلہ پیسے دے دینا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ اس کے بعد دوسرا مسئلہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، قتل ہونے والا جو مومن ہے نا، اگر اس کا گھرانہ کافر ہے، اس کے گھر والے کافر ہیں، تمہارے دشمن ہیں، تو ایسی حالت میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے، بس دیت ان کو نہیں دینا، کیونکہ کافر کو دیت نہیں دی جاتی ہے۔ تیسرا مسئلہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہ جو مومن قتل ہوا ہے نا، اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جو حقیقت میں کافر تو ہے لیکن ان کا تمہارے سے معاہدہ ہوا ہے، ان کا تمہارے سے صلح کا کمٹمنٹ ہوا ہے کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ اگر اس کا تعلق ایسی قوم سے ہے تو تمہیں سب سے پہلے اس کے گھر والوں کو دیت دینا ہے، اس کے بعد ایک غلام کو، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھو تیسرے مسئلے میں پہلے دیت کو ذکر کرا، بعد میں غلام آزاد کرنے کو ذکر کرا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے دماغ میں یہ چیز آ سکتی، بھئی انہوں بھی کافرچ، حالانکہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے لیکن انہوں بھی کافرش نہ، کافر ہونے کے ناطے ہمیں ان کو دیت نہیں دیے تو بھی چلتا، ایسا تھاٹ صحابہ کے دماغ میں آ سکتا۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ دیکھو معاہدہ ہونے کے ناطے دونوں کے احکامات بدل رہے ہیں۔ جو کافر ہے، جو ڈائریکٹ، جو حقیقت میں کافر ہے، جس کا تم سے معاہدہ نہیں ہے، اس کو دیت نہیں دی جائے گی، لیکن جس کا تم سے معاہدہ ہے یہاں پر جنگ نہیں کرنے کا، بالکل اس کو آپ کو دیت بھی دینا پڑے گا اور ایک غلام کو آپ کو آزاد بھی کرنا پڑے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، وہ اپنے پیسوں سے ایک مومن غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، اس کے گھر والوں کو دیت نہیں دے سکتا، تو وہ انسان کیا کرے؟ لگاتار 2 مہینوں کے روزے رکھ لے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبے کا ایک طریقہ ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، بے شک اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے آیت سمجھ میں؟ تو ایک اسلامک لا ہے، اسلامی قانون ہے جو اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 93، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ آیت نمبر 93، اللہ کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کوئی انسان کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا،
فجزاؤہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، جو اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ، اس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، واعد لہ عذابا عظیما، اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ دوسری چیز، اس پر اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ تیسری چیز، اس پر اللہ رب العالمین لعنت برساتا ہے، اس پر بربادی نازل کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العالمین جہنم میں بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ دیکھو، کبھی کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانا، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اسے تکلیف بھی نہیں پہنچانا۔ وہ مسلمان، وہ مومن، چاہے تمہارے باپ کی شکل میں ہو، چاہے تمہاری ماں کی شکل میں ہو، چاہے تمہاری بہن کی شکل میں ہو، چاہے تمہارے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے تمہارے نائبر پڑوسی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اگر مسلمان ہے، مومن ہے، تو آپ اس کو کیا ہے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر آپ اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اللہ کا غصہ آپ پر اترے گا، اور دوسری چیز، اللہ کی لعنت آپ پر اترنے والی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کبھی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر نہ ستائیں، نہ تکلیف دیں، نہ اس پر ظلم کریں۔ سمجھ میں آ گئی آیت؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 94، اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ بے شک اللہ رب العالمین اس آیت میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں کہیں سفر کرو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ریسرچ کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، بغیر تحقیق، بغیر ریسرچ کے کسی انسان کو جو تم سے سلام کرے اسے یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے مال کو چاہتے ہوئے، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو ایسی بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، ارے تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم پر اللہ رب العالمین کا احسان ہوا، فتبینوا، تو لہٰذا تم تحقیق کر لیا کرو، ریسرچ کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ ہر چیز کی انفارمیشن رکھنے والا ہے۔ یہ ہوا اس آیت کا ترجمہ۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، بعد میں آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنو سلیم کا ایک آدمی بکریاں چراتے ہوئے آ رہا تھا، وہاں پر صحابہ کی ایک جماعت تھی، جیسی صحابہ کی ایک جماعت کو دیکھ لیا، سلام کر دیا اس نے، بکریوں کے چرواہا جو ہے صحابہ کو سلام کیا۔ صحابہ کرام آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ارے یہ تو کافر ہے، یہ تو کافر ہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے، تو چلو جا کر ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ تھاٹ صحابہ کے دماغ میں کیوں آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے اللہ نے کیا کہا، کافروں کو جہاں کہیں بھی دیکھو تم ان کو قتل کر دو، اس سے پہلے بولا تھا نا اللہ رب العالمین، تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ صحابہ کرام گئے، جا کر قتل کر دیے۔ اس کے بعد یہ آیت اتر گئی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو، جب بھی تم کہیں سفر کرتے رہو، اگر سفر میں کوئی انسان، کوئی اجنبی سامنے سے تمہیں سلام کرے تو تم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انفارمیشن نکالے کے، بغیر کسی ریسرچ کے تم اس کو مومن نہیں ہے بول کو قتل کرو نہ کو۔ یہ بات سمجھ میں؟ کیونکہ اس سے پہلے تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے مال کو چاہتے ہوئے، یعنی صحابہ اس کو قتل کر ڈالے، اس کی جتنے بھی بکریاں تھے ساری بکریاں لے کر مدینہ آ گئے، تو اللہ نے آیت نازل کر دیا کہ دیکھو بھائی، دنیا کے مال کو چاہتے ہوئے کسی ایسے انسان کو جو تمہیں سلام کرے اسے مومن نہیں ہے بول کو قتل کرو نہ کو۔ تم بھی اس سے پہلے ایسے تھے، سو مکہ کے اندر 13 سال اپنے ایمان کو چھپا چھپا کو پھرتے تھے، تمہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ بھی اپنے کافر دوستوں سے اپنے ایمان کو چھپا چھپا کو پھرتا ہو، تمہیں ایمان والے دکھتے ہی تم نہ سلام کریا، تو لہٰذا تم کہے بغیر کسی ریسرچ کے، بغیر کسی تحقیق کے اس کو قتل کر ڈالے، تو کیسا بولو؟ فتبینوا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ریسرچ کر لو، کیا انہیں حقیقت میں مومن ہے یا نہیں ہے۔ ریسرچ کرنے کے بعد کیا ہے، تم فیصلہ کرو، بغیر ریسرچ کے کوئی فیصلہ کرنے مت جاؤ۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اللہ اس کو اچھی طرح سے جان رہا ہے، اس سے باخبر ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ امید کے آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس سے ہمیں پیغام کیا ملا؟
کوئی بھی کام بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے نہیں کرنا. آئی بات سمجھ میں؟ سامنے والے کی حالت کو دیکھو، کبھی اسے جج کرو نہ کو، انہیں مومن چ، انہیں منافق چ، انہیں کافر چ بول کو، اس کے ظاہری چیز کو دیکھو، کبھی جج کرو نہ کو. آئی بات سمجھ میں؟ ذرا اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، اس کے بعد جا کر کوئی ڈیسیجن لینے کی آپ کوشش کرو. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو یہاں پر پیغام دے دیا، میسج دے دیا. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 95. اللہ کہتا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اللہ کہتا ہے آیت نمبر 95 لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. وہ مومن جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ریزن کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان مومنوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اپنے مالوں اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ رب العالمین نے ان مجاہدوں کو جو اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، فضیلت دی ہے ان مومنوں پر جو اپنے گھروں میں بغیر کسی ریزن کے بیٹھے ہوئے. درجتاً، ایک درجے فضیلت. کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ رب العالمین نے نیکی کا وعدہ تو سارے مومنوں سے کیا ہوا ہے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، لیکن اللہ رب العالمین نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر زیادہ فضیلت دی ہے. واجرا عظیما، اور انہیں بہت بڑا اجر اللہ رب العالمین نے دیا. یہ آیت جب نازل ہوئی تو عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک نابینا صحابی تھے جن کی آنکھ نہیں تھی، انہوں آئے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی دیکھو، آیت تو نازل ہو گئی لیکن میں تو آپ کے ساتھ آ نہیں سکتا کیونکہ میری آنکھ میں پرابلم ہے، میں آنکھ سے اندھا ہوں، دیکھ نہیں سکتا، تو میں جہاد کیسے کروں گا؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تمہارے پاس ریزن ہے، ریزن کی وجہ سے تمہیں گھر میں بیٹھ کو ہے. یہ اللہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اتارا جو بغیر کسی ریزن کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تمہارے لیے تو جہاد کا ثواب مل جاتا، جاؤ تمہیں تو کوشش کرے نا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اللہ کسی انسان کو اس کے بدن میں کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی آزمائش دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ اس آزمائش آنے سے پہلے جیسا یہ کام کر سکتا تھا، یعنی جہاد میں شامل ہو سکتا تھا، جنگ کر سکتا تھا، اب تکلیف کی وجہ سے رک گیا ہے نا، تو لہٰذا تم اسے کیا ہے جہاد کا ثواب دے دو. سبحان اللہ و بحمدہ. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر. تو لہٰذا بغیر کسی ریزن کے جو لوگ اپنے آپ کو جنگ سے پیچھے رکھتے ہیں نا، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس آیت کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں گا. سپوز مان لو کہ ایک کمپنی ہے، اس کے اندر سارے ورکر ہیں، ورکر ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں. اسی طرح اللہ نے کہا کہ تم سب مومن ہو، مومن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہو. لیکن جیسے ورکرز میں ہر ایک کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے پوسٹ کے حساب سے، کوئی مینیجر کا پوسٹ پہ ہے، کوئی پی اے کے پوسٹ پہ ہے، کوئی اسسٹنٹ کے پوسٹ پر ہے، کوئی عام ورکر کے پوسٹ پر ہے، تو اس پوسٹ کے حساب سے ان کے درجے الگ الگ ہیں، اس کے حساب سے ان کی سیلری بھی الگ الگ ہے. بالکل اسی طرح مومنوں میں بھی کیا ہے، ان کے کچھ اسٹیپس ہیں، کچھ درجے ہیں جن کے کیا ہے، جن کا انعام، جن کا ثواب بھی زیادہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ نے یہی کہا کہ میں نے گھر میں بیٹھنے والے مومنوں پر ان مومنوں کو زیادہ فضیلت دی ہے، زیادہ ثواب دیا ہے جو اپنی جان اور اپنی مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. جو جتنا اسٹرگل کرے گا اسلام کے لیے، اللہ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا. آگے بات سمجھ میں؟ تو اسلام کے لیے آپ جتنی کوشش کرو گے اتنا ہی آپ کو ثواب دیا جائے گا. بالکل آگے کی آیت میں اللہ یہی بول رہا ہے درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. اللہ کی طرف سے ان کے کچھ درجات ہیں، ان کے کچھ اسٹیپس ہیں، ان کے درجے کے حساب سے ان کو فضیلت دی گئی ہے، ان کو مقام دیا گیا ہے اور ان کو ثواب دیا گیا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ کیوں بولے اللہ رب العالمین؟ کیونکہ جو لوگ نہیں آ سکے، جنگ کے اندر شامل نہیں ہو سکے کسی بھی ریزن کی وجہ سے ہو، تو اللہ رب العالمین ان کو معاف کر کے ان کو رحم کر دیتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 97. اللہ رب العالمین کہتا ہے
ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جب فرشتے ایسے ظالموں کی روح قبض کر رہے ہوں گے، قالو، فرشتے کہیں گے، فیما کنتم، تمہاری حالت کیسی تھی، تم کس حالت میں تم تھے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو مرنے والے کہیں گے ہم تو زمین میں کمزور تھے، ہم تو زمین میں لاچار تھے، قالوا، فرشتے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا بھئی اللہ کی اتنی بڑی زمین تھی نا، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کر کے جا سکتے تھے، تم یہ جگہ چھوڑ کر وہاں جا کر زندگی گزار سکتے تھے، تو لہٰذا تم نے ایسا نہیں کیا، فاولئک مأواہم جہنم، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھو آیت نمبر 98، اللہ کہتا ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلہ ولا يهتدون سبیلا، اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ جو حقیقت میں مردوں میں سے کچھ ایسے مرد تھے جو حقیقت میں کمزور تھے، بے بس تھے، عورتوں میں سے کچھ ایسی عورتیں تھیں جو حقیقت میں کمزور اور بے بس تھی، بچوں میں سے کچھ ایسے بچے تھے جو حقیقت میں کمزور اور بے بس تھے، لا یستطیعون حیلہ، ان کے پاس کوئی استطاعت نہیں تھی وہاں سے ہجرت کرنے کی، کوئی ہیلہ نہیں تھا، کوئی ریزن نہیں تھا، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ لوگ راستہ جانتے تھے، وہ لوگ کوئی راستہ بھی نہیں جانتے تھے۔ یعنی ان دو آیتوں میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، جب اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ بھائی سارے کافروں کے شہر کو چھوڑ کر تمہیں مدینے کو، یہ مدینہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، تو مدینے کے اندر تمہیں آ کر بسنا ہے، سب ہجرت کرنے کا جب اللہ حکم دیا تو اس میں دو کیٹیگری کے لوگ، ایک تو کیا ہے ہجرت کرنے کی پوری طاقت رکھتے تھے، سارے راستوں کو جانتے تھے، اس کے باوجود بھی ہجرت نہیں کیے، اپنے آپ کو کافروں کے گاؤں میں ہی رہنا پسند کر لیے، تو اللہ رب العالمین کہے گا جب ایسے لوگوں کو جو کافروں کے گاؤں میں رہتے ہیں، جب ایسے لوگوں کے موت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے پوچھیں گے آخر تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، آخر تم اس زمین میں زندگی کیوں گزار رہے تھے جو کافروں کی تھی، تو کیا بولتے معلوم، ہمیں کمزور تھے، ہمیں جا سکتے نہیں تھے، تو یہ فرشتے بولتے کہ اتنی بڑی زمین تھی نا، تم وہ جگہ کہیں کو تمہیں پک کرے، کافروں کی حالت، کافروں کی سٹی کو چھوڑ کر تم دوسری جگہ جا کو بس سکتے تھے نا، لیکن تمہیں نہیں بسے، طاقت رکھتے ہوئے بھی تمہیں نہیں گئے، تو سو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو حقیقت میں جن پر کافروں کا بہت زیادہ پریزر تھا، جنہیں ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے کافر، یا پھر کیا ہے ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر سکیں، یا پھر ان کو راستہ معلوم نہیں تھا، ایسے جو بھی لوگ جن کے پاس حقیقی ریزن تھا نا، ایسے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین کہے معاف کر دے گا، لیکن جو بغیر کسی ریزن کے وہاں پر رکے تھے نا، وہ سارے لوگ کیا ہے وہاں پر رک کر اپنے آپ پر ظلم کیے ہیں، تو لہٰذا ایسے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو لہٰذا ان دو آیتوں سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ دیکھو جہاں پر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت جہاں کرنی مشکل ہو جائے، جہاں پر ہمیں ڈر ہو کہ ہم اپنی ایمان کی یہاں حفاظت نہیں کر سکتے، تو ہمیں امیڈیٹلی وہ سٹی، وہ سوسائٹی، وہ بستی چھوڑ کر ہمیں وہاں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ اصل چیز ایمان کی حفاظت ہے۔ تو اللہ نے ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگر آپ بھی کسی ایسی سٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پر کافروں کا غلبہ بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں پر آپ کی ایمان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ وہ سٹی چھوڑ کر کسی اور سٹی میں جا کر آپ اسٹیبل ہو سکتے ہیں، آپ وہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں، تو امیڈیٹلی آپ کو وہ سٹی خالی کر کے کسی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر آپ کھل کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اگر آپ طاقت رکھتے ہوئے بھی نہیں گئے تو فرشتے آپ سے بھی موت کے وقت یہ سارے سوالات کرنے والے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے وہ سٹی، آپ چھوڑ نہیں سکتے وہ معاشرہ، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ وہاں سے جا نہیں سکتے، تو ایسی حالت میں آپ مجبور ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہے اور آپ کو اللہ رب العالمین معاف کرے گا اور آپ کو اللہ رب العالمین آپ پر رحم کرے گا۔ آگے بات سمجھ میں، شاید کہ پیغام بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھو آیت نمبر 99، اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، یہ سارے کے سارے لوگ یقیناً
اللہ رب العالمین ان یعفو عنہم، ان سے ان کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. وکان اللہ عفوا غفورا، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. آگے بات سمجھ میں، کس کے لیے اللہ کس کو معاف کرتا، کس کو بخشتا؟ جس کے پاس حقیقت میں ریزن رہتا. جس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کے بعد آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے آیت نمبر 100. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ انسان پناہ کے لیے بہت زیادہ زمین پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو انسان اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلا، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، اگر درمیان میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واقع ہو گیا. وکان اللہ غفورا رحیما، بے شک اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا میسج دیا کہ جو انسان اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کیا، تو اللہ کی زمین اتنی کشادہ ہے، اتنی بڑی ہے کہ وہ کہاں بھی جا کر کیا ہے اپنا گھر بسا سکتا ہے، وہاں پر جا کر وہ رہ سکتا ہے. اور دوسرا مسئلہ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ دیکھو جو انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلا لیکن درمیان میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو ایسے انسان کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، اس کو رحم کر دے گا. یعنی آیت کب نازل ہوئی پتہ ہے؟ ایک صحابی تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، درمیان میں ایک سانپ کاٹ لیا ان کو، وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی. تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دیا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے نکلا، اللہ اس کو معاف کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا. اسی طرح ایک حدیث اس آیت کے اوپر برابر فٹ آئے گی. جو 100 قتل کر دیا تھا، 100 لوگوں کا مرڈر کر دیا تھا اور ہجرت کر کے نیک لوگوں کے بستی کی طرف جا رہا تھا، درمیان میں اس کو موت آ گئی، تو دونوں فرشتے وہاں پر آئے، جہنم کے فرشتے بھی آئے، جنت کے فرشتے بھی آئے، اور آپس میں جھگڑنے لگے کہ میں اس کی روح کو قبض کروں گا، میں اس کی روح کو قبض کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ بھائی کیوں لڑتے ہو آپس میں؟ ایک کام کرو، ذرا ڈسٹینس ماپو. یہ جو مرا ہوا انسان ہے نا، یہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے یا برے لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب ہے؟ تو جب فرشتے ڈسٹینس ماپے تو نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا، تو اللہ نے حکم دیا کہ جنت کے فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے لے کر آ جائیں. تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سچی نیت کے ساتھ ہجرت کرے گا، تو اللہ رب العالمین کیا ہے، اگر درمیان میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا، اس کو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس پر رحم کرنے والا ہے. تو یہیں پر آج کا ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے آج سنا ہے، اللہ ہمیں ان ساری باتوں پر اللہ عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.